بخاری شریف حدیث نمبر 102۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، موسیٰ علیہ السلام ایک دن واعظ فرمانے کے واسطے کھڑے ہوئے۔ اس اثناء میں واعظ میں کسی شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، سب سے زیادہ عالم میں ہوں۔ ان کے اس کلام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حوالہ نہ کیا۔ اس کو خدا ہی جانتا ہے دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی، موسیٰ تم سے زیادہ جاننے والا ہمارا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، یا رب، میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ وہ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ فرمان ہوا، اگر تم اپنی زنبیل تھیلے میں مچھلی رکھ لو، جس مقام پر مچھلی غائب ہو جائے وہیں اس شخص کے رہنے کی جگہ ہے۔ موسیٰ نے اس فرمان کے مطابق اپنے ساتھی یوشع ابن نون کو لے کر سفر کا آغاز کر دیا۔ اپنی تھیلی میں ایک مچھلی کو رکھ لی۔ چلتے چلتے ایک چشمے کے قریب ایک بڑے پتھر پر دونوں سر رکھ کر سو گئے۔ وہیں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہو گئی۔ جب یہ دونوں بیدار ہوئے، نیند سے جاگ گئے، وہاں سے آگے چل دیے۔ ایک رات دن چلے گئے، راستے میں کسی مقام پر ٹھہرے۔ موسیٰ نے کہا، ہم تم ایک جگہ تھک گئے، ہمارا ناشتہ لاؤ، نکالو تاکہ آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں۔ ہم نے کہا کہ خوب یاد آیا، جب ہم فلاں مقام پر ایک پتھر کے نزدیک ٹھہرے تھے، وہاں ہمارے تھیلے میں سے مچھلی غائب ہو گئی، میں بھول گیا۔ موسیٰ نے فرمایا، ہمارا مقام وہیں تھا۔ قدموں کے نشانات پر واپس چلے، الغز وہاں سے پھر واپس چلے۔ جب اس پتھر کے قریب پہنچے، چشمے کے اندر ایک شخص کو چادر اوڑھے ہوئے سوتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ نے ان کو سلام عرض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اس قسم کا سلام ہماری اس زمین میں نہیں ہے، یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، خضر سے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا، اے آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا علم حاصل کروں، کہ آپ مجھ کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ کو میری ساتھ رہنے میں صبر نہیں آئے گا، کیونکہ میں ایسے امور کا عالم ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی تعلیم سے خاص رکھا۔ ناواقف موسیٰ نے کہا، نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی امر میں دخل نہ دوں گا، تمہارے کسی مقام حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو اپنے ساتھ لے لیا، دونوں دریا کے کنارے پر چل دیے۔ کچھ عرصے بعد ان کو ایک کشتی دکھائی دی۔ دونوں حضرات کشتی والوں سے اپنے سوار ہونے کی التجا کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، دونوں کو بلا کر اپنی کشتی پر سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے ایک چونچے پانی پیا اور اڑ گئی۔ حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا، موسیٰ، تمہارے علم کا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جس طرح چڑیا کو چونچوں کی پانی اس دریا کے مقابلے میں۔ اس گفتگو کے بعد خضر نے اس کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، اس قوم نے تو ہم کو اپنی کشتی پر بلا کرایہ سوار کیا، تم نے ان کی کشتی کا تختہ نکال کر اس کو ناقص بھی کیا، اہل کشتی کو غرق بھی کرنا چاہا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا میرے درمیان میں گفتگو نہ کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا، آپ معاف کیجئے، مجھ کو اپنے ساتھ رکھیے، مجھ کو تکلیف نہ دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ الغرض وہاں سے یہ لوگ چلتے ہوئے ایک مقام پر آئے جہاں لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکا کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے سر کو پکڑ کر توڑ ڈالا، کہا، تم نے اپنے سر ایسے کا خون لیا جو بالکل بے قصور تھا، اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ
رہنا ہے تو صبر کا معاملہ کرنا ہوگا۔ خیر وہاں سے بھی آگے چلے، ایک گاؤں کے قریب پہنچے، وہاں کے رہنے والوں سے ان لوگوں نے کھانا طلب کیا، ان سب نے انکار کر دیا، لوگ چل دیے۔ راستے میں ایک دیوار گرنے کے قریب دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اشارے سے سیدھی کر دی۔ موسیٰ نے کہا کاش تم اس دیوار کی سیدھی کرائی کی مزدوری ہی لے لیتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس یہ مرتبہ میری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کچھ موسیٰ اور خضر ساتھ میں رہتے تو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا، بہت کچھ سننے کو ملتا، بہت کچھ جاننے کو ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تکبر سے حفاظت فرمائے، تکبر ہمارے اندر کا نکال کر ہمیں دین کا دائی بنا دے۔ آمین۔